Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس پروگرام کا نام ہے وائس آف قرآن، یعنی قرآن کی آواز. یہ پروگرام ایسا ہے کہ اس میں تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے. ہر تھوڑی دیر کے بعد قرآن پاک کی آیت سے متعلق سوالات ہوتے ہیں اور قرآن سے ہی متعلق بات چیت کی جاتی ہے. اب دیکھیں جب پروگرام کا آغاز ہوتا ہے تو آپ کو بڑی ہی معلوماتی باتیں فراہم کی جاتی ہیں. قرآن پاک کی ایک سورت ارکان اسلام کے نام پر ہے. وہ سورت کون سی ہے؟ سورہ حج. سورہ حج. حج. ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5. انہی میں سے ایک ہے. تو حج کے نام پر بھی قرآن کریم میں ایک سورت مبارک موجود ہے. اسی طرح پیارے بچوں قرآن پاک میں صرف ایک خاتون کا نام آیا ہے. وہ کون سی خاتون ہے؟ سورہ مریم. حضرت مریم رضی اللہ عنہا. ان کے نام مبارک پہ قرآن پاک میں سورت ہے اور سورت کا نام ہے سورہ مریم. پیارے بچوں قرآن پاک میں بہت ساری باتیں ہیں. اسی طرح قرآن پاک کے اندر ایک سورت ایسی ہے جو ایک پھل کے نام پر ہے اور پھل ہے انجیر، جس کو سورہ تین ہم لوگ کہتے ہیں. تین کے معنی کیا ہیں؟ انجیر. انجیر تو آپ نے دیکھی ہوگی. انجیر ہم لوگ اردو میں کہہ رہے ہیں اور عربی میں تین کہا جاتا ہے. تو سورہ تین قرآن کریم میں موجود ہے. تو پیاری پیاری باتوں کے ساتھ پیارا پروگرام اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس پروگرام کا نام ہے وائس آف قرآن. یہ ہوتا ہے ایک مقابلے کی صورت میں ہمارے ساتھ 4 بچے مقابلہ کرتے ہیں اور اس میں پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی پوزیشن بچے حاصل کرتے ہیں. اور بچے جب تلاوت کرتے ہیں تو پڑھنے کے دوران بعض دفعہ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں 2 ججز صاحبان جو کہ بچوں کی اصلاح فرماتے ہیں. اور آج بھی 2 ججز صاحبان ہیں، قاری آصف صاحب اور قاری اعجاز صاحب. ماشاءاللہ آپ دونوں کو خوش آمدید، ویلکم. کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین. اور پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں 4 بچے خصوصیت کے ساتھ شامل، جو کہ آج بھی ان 4 بچوں کے درمیان ہمارا مقابلہ ہوگا. ہماری دائیں جانب ہیں ہمارے بچے محمد اویس اتاری. ماشاءاللہ محمد اویس اتاری. دوسری جانب ہیں ہمایوں اتاری. ماشاءاللہ. جی میرے پیارے بچے آپ؟ دعان اتاری. دعان اتاری. محمد ربیع اتاری. ربیع اتاری. آج پہلی پوزیشن کون سا بچہ حاصل کر رہا ہے؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی زبردست، اچھی بات کی. انشاءاللہ نیت اچھی ہے، باقی آگے اللہ مالک ہے. تو پیارے بچوں شروع ہونے جا رہا ہے راؤنڈ 1. Voice of Quran, 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 voice of Quran. آج سورہ رحمان کی آپ نے چند آیتوں کی تلاوت کرنی ہے اور ان آیت کا خلاصہ بھی سنیں گے ناظرین. اور کوشش کیجئے گا کہ اب جو تلاوت کی جائے گی وہ تلاوت کا انداز ہوگا ترتیل والے انداز میں، یعنی ٹھہر کر آپ نے تلاوت کرنی ہے. اگر آپ نے بہت اچھے انداز سے تلاوت کی، کوئی غلطی نہ کی تو آپ ہو جائیں گے ایکسیلنٹ اور نمبر دیے جائیں گے آپ کو 100. اگر کچھ مسٹیک ہو گئی تو پھر آپ ہو جائیں گے ویری گڈ اور نمبر دیے جائیں گے 90. پھر اگر کچھ مسٹیک ہو گئی تو آپ گڈ ہو جائیں گے اور نمبر دیے جائیں گے آپ کو 80. اور اگر پھر کچھ مسٹیک ہو گئی زیادہ تو پھر آپ ہو جائیں گے ایوریج اور نمبر ہوں گے آپ کے 70. کتنے نمبر حاصل کرنا ہے؟ انشاءاللہ 100. چلیں جی، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. تو آپ سے میرے بچے اویس اتاری شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم
خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والسماء رفعها ووضع الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولا تطغوا في الميزان. जी मेरे बच्चे, हुमायूं अत्तारी आपकी बारी. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. जी दुआन अत्तारी आपकी बारी. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. माशाअल्लाह. जी रबी बच्चे. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں آئیے ان آیات کا خلاصہ سنتے ہیں. سورت کی شروع میں بتایا گیا کہ رحمان یعنی اللہ پاک نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک اور جو کچھ ہو چکا اور جو ہوگا سب کا بیان بھی سکھایا. اس کے بعد فرمایا گیا سورج اور چاند اللہ پاک کے حکم سے صحیح اندازے کے ساتھ آتے جاتے ہیں. سبزہ اور درخت اللہ پاک کے فرما بردار ہیں. اور اس کے بعد فرمایا گیا اللہ پاک نے آسمان کو بلند فرمایا اور ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ لوگوں آپس میں انصاف کرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو. ان آیت میں جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ شان کا بیان ہوا ہے وہیں ان آیات سے سیکھنے کو بھی ملا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ پاک کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ پاک کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ناپ تول میں کمی کر کے کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے بلکہ انصاف کے ساتھ اپنے اپنے کاموں کو پورا کرنا چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی باتوں پر عمل کرنے اس سے سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب بڑھیں گے ججی صاحبان کی جانب. جی قاری اعجاز صاحب محمد اویس ستاری کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ ہمارے محمد اویس ستاری نے اچھی کوشش کی مگر کچھ غلطیاں ان سے ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ترتیل پڑھتے وقت آپ نے ان چیزوں کو خاص خیال رکھنا ہوتا ہے بعض چیزوں کا کہ غیر کلکلہ میں سکون کو ہلانا نہیں ہوتا. قرآن نہیں پڑھنا قرآن. اور اسی طرح الشمس میم میں بھی مجھے محسوس ہوا نا. اور رفعها والسماء رفعها یہاں راپور تھا آپ نے باریک کیا. وقف بھی غلط کر دیا یہاں پر بھی. تو یہ ہے کہ ایک آیت بھی آپ نہیں پڑھ سکے اور آپ نے اللہ تطغوا یہاں تشدید کو صحیح طریقے سے آپ نے ظاہر نہیں کیا اور طا کی ادائیگی دیگر اغلاط آپ کی کافی رہیں. اس وجہ سے آپ کو 60 نمبر دیے جائیں گے. ماشاءاللہ. جی قاری آصف صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ جی اویس نے اچھی کوشش کی. اسی طریقے سے غلطی ہے کہ را میں قلقلہ نہیں کرنا تھا، انہوں نے قلقلہ کیا. اسی طرح والسماء رفعها را کو پور کرنا تھا، پور نہیں کیا. مزید کچھ غلطی ہیں، انشاءاللہ مزید کوشش کریں گے تو بہتر ہو جائے گی. 100 میں سے 70 یعنی ایوریج نمبر. سبحان اللہ. ہمایوں کے بارے میں کیا کہیں گے قاری اعجاز صاحب؟ جی ہمایوں بھائی نے اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی، غلطیاں کم کی، اچھا پڑھا. صرف مجھے جو اللہ تطغوا طا کی ادائیگی کلکلہ کمزور محسوس ہوا اور اس کے علاوہ اچھا پڑھا. مگر ان کے پڑھنے کا انداز جو ہے نا تو کوشش کریں ترتیل والا اور اچھے انداز سے. جہاں آپ نے تھوڑا اٹھا کے پڑھنا ہے قرار کے بعد جواب الجواب تو اس کو بہتر کریں. آپ کو دیں گے 100 میں سے 90 نمبر. ماشاءاللہ. قاری آصف صاحب ہمایوں کو 100 میں سے دیں گے 100 نمبر. سبحان اللہ. زبردست. دعان کے بارے میں قاری آصف صاحب کیا فرمائیں گے؟ دعان نے اچھی کوشش کی. مد اصل یعنی مد کرنا تھا، ٹھیک ہے، اس میں کمی کی. اور بھی کچھ اغلاط ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مزید کوشش کریں گے تو اور اچھا پڑھنے لگیں گے. ان کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 80 نمبر. زبردست. جی ہاں دعان بھائی نے اچھی کوشش کی مگر یہ ناک کی طرف زیادہ ان کا میلان ہوتا ہے. جب الرحمن اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اور بھی کئی جگہوں پر جو ہے ناک کی طرف آپ کا زیادہ پڑھنے کا وہ ہے. کیا ناک کی طرف زیادہ پڑھنے کا وہ کیا ہے؟ یعنی ناک سے زیادہ پڑھتے ہیں، ایسے بچنا چاہیے کیونکہ یہ بڑی غلطی ہے. یعنی کہ اس طرح پڑھنا حرام ہے، اس طرح پڑھنا
یہ حرام ہے کہ ہر چیز کو آپ ناک کی طرف لے کے جائیں گے تو یہ غلطی ہوتی ہے, بہت بڑی غلطی ہوتی ہے, اس سے بچنا چاہیے. یعنی آواز ناک میں چلی جاتی ہے ہاں, اور ادھر سے مثال کے طور پر یہ پڑھ رہے تھے الرحمن, اب پڑھنا کیا ہے الرحمن, اب پڑھیں الرحمن, تو یہ سارا جو ناک میں جا رہا ہے. علم القرآن, قرآن, تو یہ نہیں ہونا چاہیے, چلیں اس سے ٹھیک ہے. بچنا ہے. اس کے علاوہ بھی ان کی غلطیاں ہیں. والسماء میں مشدد تھوڑا سا آپ نے کمزور کیا, مد اصلی کی, اس وجہ سے آپ کو دیے جائیں گے 100 میں سے 80 نمبر. سبحان اللہ. آپ کی طرف سے کیا صاحب؟ ربی رضا نے بہت اچھی کوشش کی, اچھے انداز میں سنایا, لیکن والنجمی یا جیم میں جو قلقلہ تھا کچھ کمی محسوس ہوئی. اس کے علاوہ اللہ تطغوا فی المیزان, یہاں وصل کے اندر جو یا مدہ تھا کم کرنا تھا, انہوں نے اس کو زیادہ کر دیا. ٹھیک ہے. ربی رضا کو دیے جائیں گے 100 میں سے 90 نمبر. سبحان اللہ. جی قاری صاحب, ربی کے بارے میں آپ جی کیا ماشاء اللہ, ربی بھائی نے واقعی کافی اچھا پڑھا, انداز بھی اچھا تھا ان کا. تو یہ ہے کہ تھوڑی غلطیاں مجھے بھی ہلکی پھلکی محسوس ہوئیں. قاف کی ادائیگی تھوڑی کمزور, مد اصلی آپ نے جیسے قاری آصف صاحب نے فرمایا تھوڑا زیادہ کیا آپ نے, میزان, تو اس کو خاص خیال رکھنا ہے. آپ کو دیے جائیں گے 100 میں سے 90 نمبر. ماشاءاللہ, زبردست زبردست. تو پیارے بچوں, اس طرح ہمارا راؤنڈ بھی اختتام ہوا. دیکھتے ہیں کس بچے نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. محمد اویس اتاری نے حاصل کیے ہیں 130 پوائنٹ, ہمایوں اتاری نے حاصل کیے ہیں 190 پوائنٹس, دعان اتاری نے حاصل کیے ہیں 160 پوائنٹ, اور ربی اتاری نے حاصل کیے ہیں 180 پوائنٹس. سبحان اللہ. اب بڑھیں گے راؤنڈ 2 کی جانب. Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی پیارے بچوں, راؤنڈ 2 کا طریقہ کار یہ ہے بزر راؤنڈ, جو کہ آپ کا جانا پہچانا ہے. یہاں سے آپ سے ایک سوال پوچھا جائے گا, اور اگر آپ کو جواب آتا ہے تو آپ نے بزر کے بٹن کو دبانا ہے. اگر جواب درست ہوا, اچھے انداز سے پڑھا, کوئی غلطی نہیں ہوئی, تو آپ 20 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تیار ہیں؟ اور اگر بالفرض آپ نے بزر کے بٹن کو دبا دیا اور غلطی ہو گئی, صحیح نہیں پڑھ سکے, تو اب آپ کے نمبر مائنس کر لیے جائیں گے. ٹھیک ہے. پہلا سوال, قرآن پاک کی کن آیات میں اس بات کا ذکر ہے کہ زمین پر لوگوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ بنایا گیا؟ جی ہمایوں. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ترجمہ کنز العرفان. بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے, برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے. 10 میں سے 10 نمبر. زبردست, 10 میں سے 10 نمبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوسرا سوال, قرآن پاک کی وہ آیت سنائیے جس میں اللہ پاک نے طور پہاڑ کی قسم ارشاد فرمائی. کم از کم 3 آیات مزید سنائیے. جی دعان. والطور وكتاب مسطور في رق منشور. ترجمہ کنز العرفان. طور کی قسم اور لکھی ہوئی کتاب کی جو کھلے ہوئے صفحات میں ہے. جی کر صاحب. ماشاءاللہ, دوان بھائی نے بہت اچھا سنایا. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سنا ہے. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. تیسرا سوال, قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جس میں جنات کی تلاوت سننے کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے؟ جی ہمایوں. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ترجمہ کنز العرفان. اے حبیب تم فرماؤ, میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے میری تلاوت کو غور سے سنا تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا. جی قاری صاحب. 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 4, قرآن پاک کی وہ آیت سنائیے جس میں اللہ پاک نے انجیر اور زیتون نامی مبارک پھل کی قسم ذکر فرمائی ہے. جی ربیع. والتين والزيتون وطور سينين
وهذا البلد الأمين. ترجمہ کنزول عرفان، انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی. 10 میں سے 10 نمبر ربی بھائی کو. سبحان اللہ. 10 میں سے 10 نمبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سوال نمبر 5، قرآن پاک کی وہ آیت سنائیے جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا ذکر فرمایا گیا ہے. جی دعان. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ترجمہ کنزول عرفان، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. 10 میں سے 8 نمبر. ماشاء اللہ. 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 6، قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جس میں 309 سال ٹھہرے رہنے والے نیک لوگوں کا ذکر ہوا؟ جی. ولبثوا في كهفهم 307 سنين دأبا. آیت صحیح نہیں پڑھ سکے، میں چاہوں گا قاری اعجاز صاحب. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. ترجمہ کنزول عرفان، اور وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے اور 9 سال زیادہ. جی قاری صاحب کوئی بھی نمبر حاصل؟ کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے. سوال نمبر 7، قرآن پاک کی وہ آیت سنائیے جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز تہجد پڑھنے کا حکم فرمایا گیا. جی ربی. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اچھا آپ بیٹا صحیح آیت نہیں پڑھ سکے، میں چاہوں گا قاری آصف صاحب اگر صحیح آیت پتہ چل جائے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. ترجمہ کنزول عرفان، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں گے. آپ بھی بیٹا ربی نمبر حاصل نہیں کر سکے. اگر آپ کو آیت پکا معلوم ہے تو پھر آپ نے جو ہے وہ بزر کا بٹن کو پریس کرنا ہے. سوال نمبر 8، قرآن پاک کی وہ مشہور سورت سنائیے جس کے نام کی جنت میں نہر بھی ہے. جی ربی. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ترجمہ کنزول عرفان، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے. ماشاء اللہ 10 میں سے 10 نمبر مزید حاصل کر لیے ہیں. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ اچھا سنایا، لیکن یہاں پہ مد کرنا تھا، مد میں کچھ کمی محسوس ہوئی، اس لیے 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اس طرح راؤنڈ 2 ہمارا کمپلیٹ ہوا. دیکھتے ہیں کس بچے نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. راؤنڈ 2 کے اختتام پر حاصل کیے ہیں محمد اویس اتاری نے 20 نمبر، ہمایوں اتاری نے 39 نمبرز اور دعان اتاری نے حاصل کیے ہیں 17 نمبر. ربی اتاری نے حاصل کیے ہیں 39 نمبر. سبحان اللہ. اب بڑھیں گے راؤنڈ 3 کی جانب. Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی پیارے بچوں راؤنڈ 3 کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو ایک آیت دکھائی جائے گی اسکرین پر، آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے، پھر اس کے بعد ایک اور آیت مبارکہ دکھائی جائے گی، اس کی بھی تلاوت کرنی ہے، لیکن اب کی بار جو تلاوت آپ نے کرنی ہے وہ حدر والے انداز میں کرنی ہے. ٹھیک ہے میرے بچوں؟ اور اگر درست آیت پڑھ دی تو آپ کو 100 نمبر دیے جائیں گے. چلیں وہ ستاری آپ کی جانیں. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن
وهو بكل شيء عليم. ماشاء اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ماشاء اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. دوسری آیت پڑھیں. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ماشاء اللہ. آپ لوگوں نے آیت مبارکہ پڑھی. اب ججز صاحبان کی طرف بڑھیں گے. جی قاری صاحبان کیا فرما رہے ہیں اویس ستاری کے بارے میں؟ جی اویس نے اچھا سنایا. 100 میں سے 100 نمبر. ماشاء اللہ. جی میرے نزدیک تھوڑا سا مسٹیک مجھے محسوس ہوئی. ایک تو وہ ہوا بکل شیء ان میں جو ہے یہاں یہ ساکن حرف کو تھوڑا ہلتا ہوا محسوس ہوا, اور باطن طا کی ادائیگی اور تھوڑا سا پر کریں. اور دوسری آیت میں آپ نے مدوں کا خیال بالکل نہیں رکھا, اور سواء علیکم تھوڑا یہاں پر بھی, تو اس وجہ سے آپ کو دیے جائیں گے 100 میں سے 85 نمبر. ہمایوں اتاری کے بارے میں کیا کہیں گے قاری صاحب؟ ہمایوں نے بہت اچھا سنایا اور ان کے مخارج تو بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ. 100 میں سے 100 نمبر. ماشاء اللہ. جی ہمایوں بھائی نے بھی شیء ان میں کلکلا محسوس ہوا, اور اس کے علاوہ انہوں نے بھی مدات کا خاص خیال نہیں رکھا, اور اس وجہ سے انہیں دیے جائیں گے 100 میں سے 90 نمبر. ماشاء اللہ. جی قاری صاحب دعان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ وان بھائی نے بھی ماشاءاللہ اچھا پڑھا, اور اس وجہ سے انہیں دیے جائیں گے 100 میں سے 95 نمبر. قرآن نے بہت اچھا سنایا, ان کو دیے جائیں گے 100 میں سے 100 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور ربی بھائی کی کیا کہنے, ماشاءاللہ بہت اچھا انداز ہے, آواز بھی ان کی پیاری ہے, اور تھوڑی محنت کریں اور اچھے انداز سے پڑھیں. انشاءاللہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنی مٹھاس پیدا ہوگی. تو لہجہ عرب میں کیونکہ حکم بھی ہے نا, انا انزلناہ قرآنا عربیہ, کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو عربی نازل فرمایا, تو عربی زبان کو اور اچھے انداز سے کوشش کریں, تو آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 95 نمبر. مرنے کے بعد کون سی زبان بولی جائے گی؟ عربی زبان. قبر میں فرشتے سوالات کس زبان میں کریں گے؟ عربی زبان. کوئی بھی زبان آپ کو آتی ہو, کوئی بھی زبان آپ کو آتی ہو, لیکن مرنے کے بعد ہر کسی کو عربی زبان آ جائے گی, اور عربی زبان میں فرشتے سوالات کریں گے, اور جو انتقال کرنے والا ہے وہ سمجھے گا بھی اور عربی میں جواب دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کے بعد جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ عربی زبان. قرآن کون سی زبان میں نازل ہوا؟ عربی زبان. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک عربی. عربی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ربی نے بھی اچھی کوشش کی اور بہت اچھا سنایا, ان کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 100 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اچھا بعض لہن ایسے ہوتے ہیں پڑھنے والے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہی چلے جائیں, اور بعض اس انداز سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں کہ پڑھنے والا خود بھی رو رہا ہوتا ہے آنسوؤں سے, اور جو تلاوت سننے والے ہوتے ہیں وہ بھی آنسوؤں سے رو رہے ہوتے ہیں. اللہ. ایک ایسا لہن ہوتا ہے. اور اگر ترجمے کے بارے میں معلومات ہوگی کہ بھائی کیا پڑھا جا رہا ہے, جیسے سورہ فاتحہ ہے اس کا ترجمہ کیا ہے, دیکھیں ہم آیت پڑھتے ہیں تو آیت کے ساتھ ساتھ آپ کو بعض جگہ پہ ترجمہ بھی سنا دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہے. اب اتنا سارا ترجمہ بیان کیا, کچھ نہ کچھ تو ذہن میں بیٹھے گا نا, کچھ نہ کچھ تو, لیکن وقت آتا ہے کہ آپ جب سنتے رہتے ہیں. اب جس طرح کہ الحمدللہ, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تمام خوبیاں, تمام تعریف. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اب یہ جب بندہ بیان کر رہا ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے, تو
تو اب ذہن میں یہ ہونا چاہیے الحمدللہ کہنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. جب آپ جو بھی عربی کلمہ آپ زبان سے ادا کریں تو اس کے معنی پر بھی توجہ ہو. جیسے ہمارے یہاں بولا جاتا ہے انشاءاللہ, اس کے معنی کیا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا, جس کا ترجمہ. پھر اسی طرح جو دعا مانگتے ہیں امام صاحب جو بھی دعا کرواتے ہیں تو ہم عربی میں کہتے ہیں آمین. آمین کے معنی قبول کر. قبول کر. ایسا ہی ہو, قبول ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں جب ہمارے ذہن میں اس کے معنی ہوں گے تو جب عربی بول رہے ہوں گے تو بولنے میں بات سمجھ میں آئے گی سامنے والے کی بھی, اور نہیں معلوم تو یہ باتیں معلومات ہونی چاہیے. دیکھتے ہیں کس بچے نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. وہ 70 حاصل کیے ہیں 185 نمبرز. سبحان اللہ. وائی 70 حاصل کیے ہیں 190 نمبر. سبحان اللہ. وان 70 حاصل کیے ہیں 195 نمبر. سبحان اللہ. اور ربی 70 حاصل کیے ہیں 195 نمبر. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں آئیے اب بڑھیں گے راؤنڈ 4 کی جانب. Voice of Quran, 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 voice of Quran. راؤنڈ 4 کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پیارے بچوں یہ بھی ہے بزر راؤنڈ, اور آپ نے آیت مبارک پڑھنی ہے اگر آپ کو وہ آیت آتی ہو. اگر آپ کو آیت آتی ہے تو ٹھیک ہے, آپ نے بزر کا بٹن دبانا ہے. اگر آیت نہیں آتی تو آپ نے بزر کے بٹن کو ہاتھ نہیں لگانا ہے, دور رہنا ہے, ٹھیک ہے. طریقہ کار سمجھ گئے. اگر جواب درست ہوا تو آپ کو 20 نمبر دیے جائیں گے. تو پہلے سوال کی جانب بڑھ رہے ہیں. 27ویں پارے کے 5ویں رکوع سے پڑھیے جی. ہمایوں. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی کیا سر نمبر کتنے دے رہے ہیں ہمایوں اور تاریخ کو؟ ماشاء اللہ, اچھے انداز سے پڑھا اور اچھا پڑھا. 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے. سبحان اللہ. ہمایوں نے بہت اچھا سنایا, 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. زبردست زبردست. دوسرا سوال 29ویں پارے کے ربوع سے پڑھیے جی. ہمایوں اور تاریخ. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی کیا صاحب کیا کہیں گے ہمایوں اور تاریخ کے بعد؟ 10 میں سے 8 نمبر, کیونکہ مد لازم کو انہوں نے کم کھینچا اس وجہ سے. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی. ان کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر. نمبر اس وجہ سے کاٹا گیا کیونکہ مشدد حرف کو ذرا رک کے پڑھا جاتا ہے. مشدد کیا ہوتا ہے؟ یعنی تشدید والا حرف. الحاقۃ یعنی مشدد حرف کو انہوں نے تشدید ظاہر نہیں کی, مطلب کمی محسوس ہوئی, اس وجہ سے ان کا 1 نمبر کاٹا گیا. چلیں جی کوشش کریں اور مزید اچھا پڑھنے کی. 30ویں پارے کے رکوع نمبر 10 سے سنائیے جی. ربی. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. جی غلط پڑھا انہوں نے جی. 30ویں پارے کا رکوع نمبر 10 ہے والسماء ذات البروج. آپ اگر کر سب تلاوت میں لینا. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نہیں پڑھ سکے تو نمبر بھی آپ کو نہیں دیے جا رہے ہیں. بہت آسان. سورہ ملک کی ابتدائی 3 آیت سنا دیں جی. ویس. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ماشاء اللہ. چلیں چند آیتیں انہوں نے سنائی, کیا کہیں گے قاری صاحب؟ اویس رضا نے اچھی کوشش کی, اچھے انداز میں سنایا, لیکن ایک جگہ سین یعنی
سیٹی والا حرف ہے، اس کی ادائیگی میں کمی محسوس ہوئی. ان کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. آپ کے اندازے سے. جی میرے نزدیک جو ہے اچھی کوشش کی، مگر ان کے اور تھوڑا سا مخارج اور قواعد میں کچھ کمی محسوس ہوئی. 10 میں سے 7 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہ بھی آسان ہے. اما پارے کے آدھے سے سنانا ہے آپ نے، نفس سے. جی ہمایوں. والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. جی قاری صاحب. جی را کی ادائیگی تھوڑی سی ان کی کمزور، اور شین میں بھی تھوڑا سا کلکلا کہیں گئی سین کی ادائیگی. تو یہ ہے کہ را جب آپ وقف کرتے ہیں نا تو کوشش کریں اس کو کلیئر کریں. والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. تو کلیئر کریں، ٹھیک ہے. 10 میں سے 8 نمبر دیے جائیں گے. آپ کی طرف سے. یہ شین کی ادائیگی میں والشفعی کچھ کمی محسوس ہوئی. 10 میں سے 9 نمبر دیا تھے. سبحان اللہ. سورہ محمد کی پہلی آیت سنائیے. جی ہمایوں. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ بہت اچھا سنایا. 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ اچھا پڑھا. 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. 28 میں پارے کے ثلث سے سنائیے. جی ہمایوں پڑھیں. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. ماشاء اللہ. جی قاری صاحب نمبر کتنے دے رہے ہیں؟ جی ماشاءاللہ اچھا پڑھنے کی کوشش کی، اچھا ہی پڑھا، مگر تھوڑا غلطیاں درست کریں تو اور اچھے ہو جائیں گے. جیسے آپ جب وقف کرتے ہیں قلبہ تو ہا کی ادائیگی کلیئر کریں، ٹھیک ہے. اس چیز کا خاص خیال رکھیں. 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ اچھی کوشش کی، اچھا سنایا. اب چونکہ عمر کم ہے، مزید کوشش کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے تو مزید بہترین کے اندر آتی رہے گی. ان کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. 30 میں پارے کے آخری رکوع سے سنائیے. جی قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاء اللہ 10 میں سے 10 نمبر دیے گئے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اس طرح ہمارا راؤنڈ 4 بھی اختتام ہوا. قاری صاحب یہ میں چاہوں گا ہمارے ناظرین ہیں، آپ چند باتیں ایسی ہیں جو بار بار فرما رہے ہوتے ہیں تو اس بارے میں کچھ معلومات ہو جائے. غنہ کسے کہتے ہیں قاری اعجاز صاحب؟ جی غنہ ہوتا ہے ناک میں آواز لے کر جا کر پڑھنا، یعنی آواز جب ناک میں بھنبھناتے ہیں. مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس. اب یہ کی آواز ہے، یہ غنہ ہے. ماشاء اللہ زبردست. اچھا قاری آصف صاحب یہ شاہ فرمائے، آپ کہتے ہیں قلقلہ نہیں کیا، بغیر قلقلہ والا تھا. یہ قلقلہ کیا ہے؟ قلقلہ کے معنی جنبش، یعنی آواز کو لوٹ کر آنا. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا اگر ایک پلاسٹک کی بال کو دیوار پہ ماریں ٹھیک ہے تو وہ واپس پلٹ کر آتی ہے. اسی طرح قلقلہ میں آواز لوٹ کر آتی ہے. صحیح ہے. جیسے اقرا، بعض لوگ پڑھتے ہیں اقرا، قاف کی آواز اس میں حرف قلقلہ ہے، اس میں آواز لوٹ کر آتی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق اس میں خلق الانسان من علق. تو یہ آواز لوٹ رہی ہے. ماشاء اللہ زبردست زبردست. تو چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی. پروگرام دیکھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ قرآن سے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے علم میں آتی رہیں گی. اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اب بڑھیں گے فائنل اسکور بورڈ کی جانب. محمد اویس ستاری نے حاصل کیے ہیں 351 نمبر حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. ہمایوں اتاری نے حاصل کیے ہیں 532 نمبر. سبحان اللہ. دعان اتاری نے حاصل کیے ہیں 372 نمبر. سبحان اللہ.
रबी अत्तारी ने हासिल किए हैं 414 नंबर। सुभान अल्लाह। तो फैसला हो गया है, आज पहली पोजीशन हासिल की है हमारे प्यारे बच्चे हुमायूं अत्तारी ने। सुभान अल्लाह। दूसरी पोजीशन हासिल की है रबी अत्तारी ने। सुभान अल्लाह। और तीसरी पोजीशन हासिल की है दुआन अत्तारी ने। और चौथी पोजीशन हासिल की है उवैस अत्तारी ने। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ इख्तिताम। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए, कुरान पाक पढ़ने, उसकी बातों को समझने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी कारी एजाज साहब, मैं चाहूँगा सूरह रहमान की जन आयत की तिलावत अगर आप फरमा दें तो। इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान। अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए मिलकर दुआ करते हैं। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, तिलावत करना सुबह शाम मेरा काम हो जाए। Voice of Quran, 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 voice of Quran. बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया